پاکستان کے اندر معاشی بحران کی وجہ سے کیسے جرمنی نے 600 لوگوں کے ویزے کینسل کر دیے۔ اس وقت انگلینڈ اور یورپ کو 22 ملین مزدور چاہیے۔ اگر پاکستان کے معاشی حالات ٹھیک نہ ہوئے تو ان لوگوں کو جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں ویزے نہیں مل سکیں گے۔ خاص کر پاکستان اگر ڈیفالٹ کرتا ہے، اس کے اندر معاشی حالات اچھے نہیں ہوتے، تو اب جو ورک ویزا اور سٹوڈنٹ ویزا برطانیہ آنے کے لیے پاکستانیوں کو مل رہا ہے، اس کے اوپر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، آج اس کے اوپر ہم تفصیلی بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ اور ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا موضوع جہاں پہ انگلینڈ اور یورپ میں 22 ملین لیبر یعنی کہ مزدور چاہیے، اور وہ بھی پاکستان، بنگلہ دیش، بھارت اور نیپال سے چاہیے۔ اگر ان ممالک کو 22 ملین افراد چاہیے جو یہاں پہ آ کے محنت مزدوری کریں گے، وہیں پہ دیکھا جائے بنگلہ دیش کی تو حالت بہتر ہے، لیکن پاکستان، بھارت اور نیپال کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہیں جو غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کے پاس ایسے وسائل موجود ہیں کہ وہ وہاں سے ان ممالک کے اندر ویزا لے کے آ سکتے ہیں، اور اس کا فائدہ ان تمام ممالک کو براہ راست ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر پاکستان کے اندر اب صرف برطانیہ میں 1.6 ملین جو پاکستانی اور کشمیری آبادی ہے وہ مقیم ہے، جس میں سے 1 ملین جو ہیں وہ صرف کشمیری ہیں، یعنی کہ آزاد کشمیر کے لوگ۔ اوورسیز پورے سے، جس میں برطانیہ، یورپ، میڈل ایسٹ، آسٹریلیا، کینیڈا اور امریکہ شامل ہے اور دیگر ممالک، وہاں سے اب سالانہ پاکستان کو جو زر مبادلہ ریمیٹنس بھیجنے کی صورت کے اندر پاکستان کو مل رہا ہے، اس کی تعداد ہے 23 ارب ڈالر۔ تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر سے اب سٹوڈنٹس تو آ رہے ہیں، ورک ویزے کے اوپر بھی لوگ آ رہے ہیں، طلبات یہاں پہ آئیں، اور یہ بھی یہاں سے اپنے ملک کے اندر پیسے بیچتے ہیں۔ مگر پچھلے ہفتے پاکستان کے معاشی حالات کو، پاکستان کے اندر پیدا ہونے والے معاشی بحران کو اور ملکی معیشت کو دیکھتے ہوئے ایک فن فیئر جرمنی کے اندر ہو رہا تھا، اور اس فن فیئر کے اندر تقریباً 600 لوگوں نے ویزا اپلائی کیا، اور وہ وہاں پہ اس سے قبل بھی جاتے رہے، اس بار بھی جا سکتے تھے، مگر جرمنی کی حکومت نے اور وہاں کے ادارے نے یہ فیصلہ کیا پاکستان کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے کہ اگر اس 600 افراد کو ہم نے ویزا دے دیا اور یہ جرمنی میں آ گئے، تو جس طرح سے ان کے ملک کے معاشی حالات ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ لوگ یہاں سیاسی پناہ لینے کی کوشش کریں گے، یہیں پہ اللیگل رہنے کی کوشش کریں گے اور یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ تو لہٰذا انہوں نے وہ 600 افراد کے جو ویزے تھے وہ سارے کینسل کر دیے۔ اب کسی بھی دنیا کے اندر دیکھا جائے کہ جس ملک کی معاشی حالت اچھی ہوتی ہے، وہاں اس ملک کے اندر ہی پڑھے لکھے ہنرمند لوگ جو ہیں وہیں رہنا پسند کرتے ہیں۔ الگ بات ہے کہ جہاں لائن اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک نہ ہو، جہاں انصاف کا نظام ٹھیک نہ ہو، جہاں زندگی کی بنیادی ضروریات نہ مل رہی ہوں، وہاں کے لوگ وہاں پہ 18ویں اور 20ویں گریڈ میں نوکری کرنے کے باوجود جو ہیں وہ برطانیہ اور یورپ کے ممالک کا رخ کرتے ہیں، چونکہ ان کو میٹھی جنت کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ انصاف ہے، یہاں پہ انوائرمنٹ اچھا ہے، یہاں پہ زندگی کی تمام بنیادی سہولیات ہیں، اور یہاں پہ آپ کو تمام وہ ایکول رائٹس ملتے ہیں جو کہ ایک عام انسان ہوتے ہوئے، ایک ملک کا شہری ہوتے ہوئے ملنے چاہیے۔ اس کے باوجود پاکستان کے اندر سے لوگ بیرونی دنیا میں تو جانا چاہتے ہیں اور گئے بھی، اور ایک اندازے کے مطابق 7 لاکھ لوگوں نے پچھلے چند سالوں میں اپنے ہی وطن کو چھوڑ دیا۔ پھر ہم نے برطانیہ میں اس چیز کو سختی سے محسوس کیا اور دیکھا اور سنا کہ جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ تھے وہ یا تو برطانیہ کے اندر آ گئے یا پھر امریکہ اور کینیڈا اور ایسی جگہوں پہ گئے، اور جب وہ پڑھنے کے اصول کے لیے گئے تو اس ملک نے اتنے اچھے اثرات ان کے اوپر چھوڑے کہ وہ انہی ممالک کے ہو کے رہ گئے۔ جبکہ میں یہ مانتا ہوں، میرا یہ ماننا ہے کہ بے شمار ایسے لوگ بھی تھے، اگر ہمارے ملک کے حالات ہر لحاظ سے اچھے ہوتے تو یہ لوگ کبھی بھی پردیس میں نہ رہتے اور اپنے ہی ملک کے اندر یہ لوگ خدمات انجام دیتے، مگر ایسے نہ ہو سکا۔ اب دیکھا جائے تو یہ جو 22 ملین نوکریاں ہیں، آخر یہ کیوں نہیں ملیں گی، اور پاکستان کے معاشی حالات جو ہیں وہ اس کا کتنا برا اثر جو ہے وہ پڑے گا۔ سب سے پہلی چیز کہ ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر بنگلہ دیش جیسا ملک اور بھارت جس کی معیشت ہم سے بہتر ہے، اس کے باوجود وہ یہاں پہ اسکالرشپ دلوا سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، ان کے لیے ٹرمز کنڈیشنز مختلف ہو سکتی ہیں ویزا لینے کے اصول کے لیے، وزٹ کے لیے جو ریشو بنگلہ دیش اور بھارت کے لوگوں کو برطانیہ نے پرووائڈ کر رکھی ہے، اس طرح کے حالات پاکستانیوں کے لیے کیوں نہیں ہیں؟ چونکہ فراڈ کرتے ہیں، غلط چیزیں بتاتے ہیں اور
ان کے لیے رولز بھی سخت بنائے گے۔ اگر ہماری خارجہ پالیسی ٹھیک ہو تو یہ جو 22 ملین نوکریاں ہیں، ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں ان کو ٹھیک رکھا جائے، ملکی معیشت ٹھیک ہو، تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ہمارے عام شہری کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ جس پاکستان کے اندر راولپنڈی میں 2 ہفتے قبل جو 1600 یا 1000 یا 600 جتنی بھی نوکریاں پولیس کنسٹیبل کے حصول کے لیے آئی تھیں، ان نوکریوں کو وجہ بنا کے ٹیسٹ انٹرویو کے لیے جب ایک سٹیڈیم بھر گیا اور اس کے اندر 30,000 لوگ یعنی کہ نوجوان نسل جو تھی وہ جمع ہو گئی، اور یہاں پہ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ نوجوانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے آبادی کے تناسب سے۔ تو اگر 30,000 لوگ چند 100 یا 1,500 نوکریوں کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، تو پھر آپ امیجن کیجئے کہ اس ملک کے اندر کس حد تک بے روزگاری ہے، اور ہمارے لوگ جو ہیں نوجوان، خاص کر لڑکی اور لڑکیاں، وہ پڑھے لکھے بھی ہیں۔ اگر وہاں پہ انڈسٹری نہیں چل رہی، وہاں پہ نوکریاں نہیں مل رہی، وہاں پہ انصاف کا نظام ٹھیک نہیں ہے، ملک کی معیشت اچھے سے نہیں چل رہی، تو یہ لوگ نہ صرف اپنے ملک کے اندر مجبور، لاچار اور بے بس ہیں، بلکہ اپنے ملک کے برے حالات کی وجہ سے یہ لوگ، جس طرح سے جرمنی نے 600 ویزے کینسل کیے ہیں، اسی طرح سے باقی چیزوں کے اندر بھی ان کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور مزید بھی پڑے گا۔ اللہ نہ کرے پاکستان ڈیفالٹ کرے۔ اگر ایسا ہو گیا اور ملکی معیشت ایسے سے لڑکھڑاتی رہی، ہمارا میڈیا اسی طرح چیختا چلاتا رہا، IMF سے کوئی بات نہ بن سکی، تو ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے 22 ملین نوکریاں اگر ہیں تو اس میں سے اگر دیکھا جائے تو 3.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بھارت سے ریکروٹ ہو چکے ہیں، 1,30,000 لوگ بنگلہ دیش سے آ چکے ہیں، ان تمام ممالک کے اندر، صرف UK اینڈ یورپ کی بات کر رہا ہوں، اور نیپال سے بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پہنچ چکے ہیں۔ لیکن پاکستان کے اندر سے اپلائی کرنے والے آنے والے لوگوں کے اوپر قدغن لگائی جاتی ہے، اور اس چیز کو وجہ بنایا جاتا ہے کہ اس ملک کے حالات اب چونکہ سری لنکا یا کسی بھی دنیا کے ایسے ملک جیسے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ملک سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، یہاں آنا چاہتے ہیں، اور پھر خاص کر وزٹ ویزا کے حصول کے لیے ان کو دشواریاں ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ ادارے، یہاں کے ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اگر یہاں آگے تو پھر انہوں نے واپس نہیں جانا۔ لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر 3.5 لاکھ لوگ بھارت سے، 1.5 لاکھ کے قریب لوگ بنگلہ دیش سے، ہزاروں کی تعداد میں نیپال سے یہاں پہنچ سکتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان سے کیوں لوگ نہیں آ رہے؟ اگر 23 ارب روپے یعنی کہ 23 ارب ڈالر سالانہ کی مد میں زر مبادلہ کے طور کے اوپر اوورسیز پاکستانی اور کشمیری اگر پاکستان کے اندر بیچتے ہیں، تو مزید 2 سے 2.5 یا 3 لاکھ لوگ میکسیمم اگر اور بیرونی دنیا میں آ جائیں، خاص کر UK اینڈ یورپ کے اندر، اور یہاں سے زر مبادلہ بھیجیں، تو یہ پہلے سے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ملکی ترقی کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، تو اتنی بڑی تعداد میں جہاں 22 ملین نوکریاں ہیں، ان کے اندر 23 کروڑ عوام میں سے 3 لاکھ لوگوں کا آ جانا، یہ پاکستان کے لیے جہاں پہ بہتر ہوگا، وہیں پہ 3 لاکھ خاندانوں کے لیے یہ اچھائی کا باعث بنے گا، اور یہ 3 لاکھ لوگ جو کہ وہ ملک کی ٹیڑھی کمر کو، جو معیشت خراب ہے، اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ہماری خارجہ پالیسی کیا ہے، کیا وہ ان چیزوں کے اوپر توجہ دیتے ہیں یا نہیں، ہمارے ملک کے معاشی حالات کس ڈگر کے اوپر جائیں گے، مگر جب تک ملک کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہوتے، ان کا امپیکٹ اب تک جو پڑ رہا ہے کہ جرمنی نے 600 ویزے کینسل کیے، مستقبل قریب میں ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اب جو برطانیہ کے اندر آج کے دن کے سٹیٹس کے مطابق 65,000 اپلیکیشنز ورک پرمٹ کے لیے یہاں کے چھوٹے بزنسز اور بڑے بزنسز نے اپلائی کیے ہیں، جن میں سے بڑی تعداد جو ہے وہ پاکستانی اور کشمیریوں کی ہے، اور جس میں پوری دنیا کہ جتنے بزنس مین ہیں وہ ورک پرمٹ اپنی کمپنی، اپنے کاروبار کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ اگر ملک کے معاشی حالات مزید خراب ہوئے تو کہیں یہ صورتحال نہ آن پہنچے کہ جو اب پاکستان سے اسٹوڈنٹ اور ورک ویزے کے اوپر لوگ آ رہے ہیں یا وزٹ کرنے کے اصول کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں اس کے اوپر بھی نظر ثانی کی جائے اور پاکستان کے لیے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہیں وہ سخت ہو جائیں یا سرے سے یہ چیز باقی نہ رہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان جس طرح سے جنیوا کے اندر کانفرنسیں جاری ہیں، اجلاس ہو رہے ہیں، پاکستان اس معاشی بحران سے کیسے نکلے گا، مگر اتنا آسان نہیں کہ بھارت جیسا ملک بھی پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے دے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہمارا یہ ملک
हम उसको दुश्मन समझते हैं, लेकिन जब कारोबार करने की या माशी हवाले से बात आती है तो ये ममालिक अपना फ़ायदा देखते हैं। अब भारत के पाकिस्तान के साथ जो तजारत है वो तो उस नोयत की नहीं, मगर पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद ही के ज़रिए भारत के अंदर तजारत सारी चीज़ें मिडल ईस्ट के ज़रिए होती हैं। तो भारत जैसा मुल्क भी किसी सूरत नहीं चाहेगा, चाइना तो बात की बात कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाए, चूँकि माशी तौर के ऊपर एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ मफादात जुड़े होते हैं। मगर ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान के माशी हालात ठीक हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो बेरोज़गार हैं वो इन 22 मिलियन नौकरियों का फ़ायदा उठाते हुए, इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए प्रदेश में आके जहाँ पे अपनी ज़ात को, अपने ख़ानदान को ठीक कर सकते हैं, वहीं पे मुल्क के अंदर ज़र मुबादला बेच के मुल्क की तरक्की में जहाँ पहले से किरदार अदा कर रहे हैं वहाँ पे मज़ीद इसके अंदर बेहतरी लाई जा सकती है। अब देखना ये होगा कि ये यूके एंड यूरोप के अंदर 22 मिलियन की जो नौकरियां हैं, ये क्या पाकिस्तान के लिए टर्म्स एंड कंडीशन उसी तरह से रखेंगे? क्या पाकिस्तान, भारत जिसने जिस तरह से 3 लाख नौकरियां ली और बाकी ममालिक ने, क्या पाकिस्तान भी इससे मुस्तफिद हो सकेगा या नहीं? और ख़ासकर पाकिस्तान ओवरसीज़ की जो मिनिस्टर हैं, जो पूरा डिपार्टमेंट है, जो फॉरेन पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, वो किस हद तक इसमें दिलचस्पी ज़ाहिर करते हैं और इसका एक बंदे की ज़ात से लेके, ख़ानदानों से लेके मुल्क को कैसे फ़ायदा दिलवा सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपना फीडबैक दीजिए और मज़ीद अगले एपिसोड में नई खबरों और तज्ज़ियों के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।